أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هو قانت، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو شخص کے وہ عبادت کرنے والا ہو آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدا وقائما، سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے، یحذر الآخرۃ، اور وہ ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربہ، اور وہ امید کرتا ہے اپنے رب کی رحمت کی. اللہ رب العالمین قرآن پاک کی سایہ مبارکہ سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے کہ جو لوگ جب اللہ تعالیٰ ان پر کوئی آزمائش ڈال دے، پریشانی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو جب اللہ ان کی پریشانی دور کر دے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھول جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اللہ رب العالمین دوسرا بندہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والا اور اللہ کے سامنے جھکنے والا، اس کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا وہ شخص کہ جو رات کا قیام کرتا ہے، رات میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اپنے اللہ کو مناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے، ایسا جو مومن بندہ اور دوسری طرف وہ بندہ جو انتہائی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں کا موازنہ ایک ہی ہوگا؟ کیا یہ دونوں قیامت کے دن ایک ہی جو ہے مقام پر ہوں گے؟ قطعاً بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین انصاف کرنے والے ہیں، کبھی بھی نہیں ایسا ہونے والا کہ ایک بندہ ساری زندگی اپنے اللہ کو مناتا گزرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا رہے اور اللہ کی ہر بات کو مانتا رہے، ہر وقت اس کی رحمت کی امید کا طلبگار رہے، اس کے عذاب سے ڈرتا رہے، اور دوسرا وہ شخص جو شتر بے مہار زندگی گزارے، جو دنیا کی عیاشی اور فحاشی میں زندگی گزارے اور چاہے کہ میں بھی اس مومن کی طرح جنت میں جاؤں گا اور اسی کی طرح میں بھی مقام حاصل کروں گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں جہاں پر اعمال کرنے کی تلقین ہے وہیں پر اس بات کی بھی تلقین ہے کہ جو زیادہ عمل کرے گا اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا. جیسے دنیا میں محنت کا صلہ زیادہ زیادہ انعام سے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسے ہی وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا قل هل يستوي الذين، آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں الذين يعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. انما يتذکر، یہ بس نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب، عقل والے، یعنی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ کہ جو علم حاصل کرتے ہیں، عالم ہیں، سمجھتے ہیں اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو، اللہ کی عبادت میں اللہ سے ڈرنے سے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے تمام معاملات کو جو سمجھتے ہیں، اور وہ جو بالکل دنیا میں جاہل بن کر زندگی بسر کرتے ہیں، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، اس میں عقل والوں کے لیے اور بڑی رغبت ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، اگر ہم ساری دنیا کی طرح ہم بھی دنیا داروں کی طرح نماز کے لیے نہ آتے، اپنے کام میں مصروف رہتے اور اپنی ہی مشغولیات میں رہتے، تو جو لوگ مسجد میں آ گئے ہم ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے. جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں اور جو لوگ نہیں لگتے، ان میں کبھی بھی فرق برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو درجات، جو بلندیاں رکھی ہیں، وہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو دکھلائے گا تو دنیا دار بندہ قیامت کے دن دیکھ کر کہے گا کہ کاش کہ میں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جاؤں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی میں ضائع نہیں کروں گا، ساری زندگی عبادت میں گزاروں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.